شریعت کا رستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا رستہ دکھاتے چلو۔ میں دوسری صدی ہجری کے بڑے بزرگ کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ جن کو دنیا حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ بہت بڑے امام تھے، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، صوفی بھی تھے، مجاہد بھی تھے، اور 3 محدثین ایسے ہیں جن کو امیر المومنین فی الحدیث کا ٹائٹل ملا ہے۔ ایک حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان میں سے امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ جتنے بھی محدثین دنیا میں گزرے ہیں سب کی روایات پر کسی نہ کسی محدث نے ضرور تنقید کی ہے، جرح کی ہے۔ یہ واحد ہستی ہے کہ جن کی روایات پر آج تک کسی نے نہ کوئی جرح کی ہے نہ کوئی تنقید کی ہے۔ تو یہ بہت بڑے سخی بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہوا تھا، مالدار بھی تھے، اللہ کی راہ میں دن رات خرچ کرتے تھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ یہ پہلے تو مرو شہر تھا خراسان کا، وہاں رہا کرتے تھے، پھر بعد میں یہ شفٹ ہو گئے تھے بغداد میں۔ وہاں کا ایک علاقہ تھا، رقہ نام تھا اس کا۔ تو وہاں پر جب یہ شفٹ ہو گئے تو پھر کبھی یہ اپنے آبائی گاؤں مرو خراسان بھی جایا کرتے تھے، کبھی یہاں بغداد میں اپنے عارضی جو بعد میں گھر بنایا تھا وہاں پر عارضی طور پر، تو وہاں پر بھی کبھی آ جایا کرتے تھے۔ تو آنا جانا ان کا لگا رہتا تھا، تو راستے میں جگہ جگہ پر ان کے درس و تدریس کے بھی سلسلے چلتے تھے، اور ان کے درس کے اندر ہزاروں لوگ آ کر بیٹھا کرتے تھے اور سماعت کیا کرتے تھے۔ ایک ان کے درس میں ایک نوجوان ہوتا تھا، وہ اکثر کر کے درس میں شروع میں آگے آ کر بیٹھا کرتا تھا، اور وہ اکثر سوالات پوچھا کرتا تھا، مسائل پوچھا کرتا تھا، کبھی دوسری باتیں بھی پوچھنے لگ جاتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ درس دینے کے لیے جب رقہ شہر گئے تو وہاں وہ نوجوان نظر نہیں آیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا شاید کوئی اتفاق ایسا ہو گیا وہ کہ نہ پہنچ سکا ہو۔ جب کچھ عرصے کے بعد جب دوبارہ درس دینے آئے تو پھر بھی وہ نوجوان وہاں پر موجود نہیں تھا درس میں۔ تو درس کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں ایک نوجوان ہوا کرتا تھا جو ہمیشہ آ کر ملاقات کیا کرتا تھا، سوالات بھی پوچھا کرتا تھا، کچھ عرصے سے وہ نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں گیا ہے؟ لوگوں نے بتلایا جی اس پر قرض بہت ہو گیا تھا، اور جس شخص کا قرضہ تھا اس نے اس کو گرفتار کروا دیا، اس لیے وہ جیل میں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا دکھ ہوا۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا یار قرضہ کتنا تھا؟ لوگوں نے بتلایا کہ 10,000 دینار، یہ تقریباً پاکستانی کروڑوں میں مالیت بنتی ہے یہ۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پوچھا کہ یہ قرض کس شخص کا ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ فلاں فلاں شخص کا قرضہ تھا۔ چنانچہ آپ اس شخص کی تلاش میں نکلے اور لوگوں سے پوچھتے پوچھتے آخر اس کے گھر پہنچ گئے، اور جا کر اسے کہا کہ بھائی ہمارا ایک دوست تھا، تمہارا قرضہ اس کے ذمے ہے، میں نے سنا ہے لوگوں سے کہ تمہارے قرضے کی وجہ سے وہ جیل چلا گیا ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی میں اس کی طرف سے قرضہ ادا کر دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، وہ یہ کہ میرے سامنے پہلے وعدہ کرو، قسم کھاؤ کہ میرے جیتے جی اس کو یہ نہیں بتاؤ گے کہ یہ قرضہ کس نے ادا کیا ہے۔ تو اس شخص نے پھر قسم کھا لی کہ ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے 10,000 دینار اس کو ادا کیے۔ کتنے؟ 10,000، کروڑوں کی مالیت ہے۔ اور ساتھ ہی اسے کہا کہ بھائی اب اس کو جا کے رہا کرا دو۔ چنانچہ وہ شخص گیا، اس نے جیل میں سے اس کو رہا کرا دیا۔ جب وہ نوجوان جیل سے رہا ہوا شہر میں آیا تو اس کو پتہ چلا کہ چند روز پہلے یہاں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آئے ہوئے تھے۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہاں سے کب گئے ہیں؟
لوگوں نے بتلایا کہ بس ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے، کچھ وقت گزرا ہے، ابھی نکلے ہیں یہاں سے۔ چنانچہ وہ نوجوان حضرت عبداللہ بن مبارک کے پیچھے دوڑتا دوڑتا وہاں تک آ پہنچا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے راستے میں آ لیا۔ ملاقات ہوئی تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم جیل میں تھے۔ اس نے جواب دیا جی ہاں میں جیل میں تھا، اب اللہ تعالیٰ نے رہائی عطا فرما دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک پوچھنے لگے یار کیسے نکلے جیل سے؟ تو اس نوجوان نے کہا بس اللہ تعالیٰ نے غیب سے کوئی فرشتہ بھیج دیا تھا، اس نے میرا قرضہ ادا کر دیا، اس لیے مجھے رہائی مل گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرو، اور میں بھی تمہارے لیے دعائیں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیکھو کیسے رہائی عطا کر دی۔ وہ نوجوان بعد میں کہتا ہے کہ ساری زندگی مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ میرا قرضہ ادا کرنے والا شخص کون ہے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، ان کے جنازے میں کثیر تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر ان کے جنازے میں حاضر ہوئے، تو ان میں وہ شخص بھی موجود تھا جس نے اس نوجوان سے قرض واپس لینا تھا اور اس کو جیل میں ڈالا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں جب جنازے سے فارغ ہوئے تو وہ شخص آ کر مجھ سے ملا، یہ نوجوان کہتا ہے کہ وہ شخص آ کر مجھ سے ملا اور آ کر کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے یار تمہارا قرضہ کس نے ادا کیا تھا؟ تو یہ نوجوان کہنے لگا نہیں یار مجھے تو نہیں پتا۔ کہا یہ اسی شخص نے ادا کیا تھا جس کا ابھی آپ نے جنازہ پڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ مجھے حضرت عبداللہ بن مبارک کی وفات کے بعد یہ راز پتا چلا کہ میرا قرضہ ادا کرنے والی ہستی جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہے۔